جہلم کے چھوکرے کی بات آپ کو سناتے ہیں جی، اپنے آپ کو انجینئر کہتا میں ان کی انجینئرنگ کرنے والا ہوں۔ آپ دیکھیں اگر جہلم میں کوئی پانی ہوتا نا، چلو پانی، اس میں بھی ڈوب کے مر جاتا نا یہ بندہ، اس پانی کی توہین ہوتی جس طرح یہ مثال دے رہا ہے۔ یہ ذرا آپ دیکھیے کہ یہ اپنے آپ کو کس طرح انجینئر کہہ رہا ہے اور کس طرح کہہ رہا ہے کہ میں دیکھیں ان کی انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ اچھا دیکھیے، انہوں نے دین کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اچھا اور پھر کہتے ہیں دیکھیں نا جی دو گھر ہیں، ایک کے اندر میلاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے کہ جو کر رہا ہے اسی کو خوشی ہے، جو نہیں کر رہا اس کو نہیں خوشی۔ تو سر پھر اس کی ہم نے دوائی ان کو دی ہے نا کہ سر ربیع الاول میں تو یہی کیس ہے، لیکن ربیع الاول سے 2 مہینے پہلے محرم بھی گزرا ہے، 2 گھر تھے، ایک گھر کے اندر ماتم ہو رہا تھا اور آہو بکا تھا، نوحہ ہو رہا تھا، دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ یہ والا گھر شیعہ کا تھا، یہ بریلویوں کا تھا۔ تو آپ بتاؤ کہ محبت اہل بیت کس میں ہے؟ جس گھر میں نوحہ ہو رہا ہے اور لوگ رو رہے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کو یاد کر کے، یا اس گھر میں کہ جہاں پہ نہ کوئی نوحہ ہے، تو کیا کہیں گے کہ جی اس طرح کے طریقے سے تو نہیں محرم منانا ہوتا نا، تو اس طرح کے طریقے پہ میلاد بھی نہیں منانا ہوتا۔ جی، اس طرح کے طریقے سے میلاد، یعنی کہ جو گھر میں میلاد منا رہا ہے اس طریقے سے میلاد منانا بھی نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا جی 2 گھر ہوں گے، ایک میں میلاد ہو رہا ہے اور ایک میں ٹی وی چل رہا ہے، تو آپ بتائیں کون سا بہتر ہوگا؟ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں میلاد ہو رہا ہے تو اس کو تو خوشی ہے، جس میں میلاد نہیں ہو رہا اس میں خوشی نہیں ہے، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے۔ جہلم میں اگر تھوڑا سا پانی ہوتا نا، یہ بندہ اس میں چلو پانی میں ڈوب کے مر جاتا۔ کس نے کہا ہے کہ جناب ایک گھر میں اگر میلاد ہے تو وہ عاشق رسول ہے، جس گھر میں میلاد نہیں وہ عاشق رسول نہیں ہے؟ ہزاروں گھر مسلمانوں کے، ہزاروں۔ مسجد میں ہماری محفل میلاد ہوتی ہے، اکثر و بیشتر مساجد میں ہوتی ہے، تو گھروں میں تو ہوتی نہیں۔ اگر کسی گھر میں ہوگی، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ عاشق رسول ہے، باقی سارے گستاخ رسول۔ کس نے کہا یہ؟ ایسی مثال دینا ہی ایک جاہل، اجہل اور ابو جہل کی نسل میں سے کوئی بندہ ہوگا، قادیانی چور کی نسل سے ہوگا، اس طرح کی مثال دے گا۔ اکثر مسلمانوں کے گھر میں محفل میلاد نہیں ہوتی بلکہ مسجد میں ہوتی، کوئی اکا دکا کسی گھر میں ہوتی ہے، اور کوئی یہ نہیں سمجھتا، آج تک کسی کے ذہن میں نہیں آیا جناب میرے گھر میں میلاد ہو رہا تو اس کے گھر میں نہیں ہو رہا تو وہ جناب جو وہ گستاخ نعوذ باللہ، یا اس کو خوشی نہیں ہے۔ اب ہمارے ہی محلے کو دیکھ لے، 2 یا 4 گھروں میں میلاد ہوئی، اس کے علاوہ جو سمجھو کہ اب 94% ہے، 95%، کسی نے نہیں کہا بھی اس میں میلاد نہیں ہو رہا تو اسے خوشی نہیں ہو رہی۔ یہ ڈرامہ۔ اور دوسرا ڈرامہ کیا؟ اچھا دیکھیں، دین کے طور پر اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہ مجھے بتاؤ دین کے طور پر کیا ہوتا ہے؟ فرض کرنا ہے، واجب کرنا ہے، کیا ہے؟ ذرا بتا دیں نا آپ۔ کبھی نہیں بتا سکیں گے۔ کس نے کہا کہ میلاد منانا فرض ہے؟ کسی نے کہا واجب ہے؟ کیا بتا دیں نا آپ؟ دین کے طور پر کیا؟ نیکی جو بھی کرے گا اسے ثواب ملے گا۔ ابھی ہم بھائی آیا تھا کہ محفل میلاد پہ چلیں، میں نے کہا میری یہاں محفل میلاد ہو رہی، میں وہاں نہیں گیا، میں آپ کے یہاں بیٹھا ہوں، اگر میں وہاں جاتا تو مجھے ثواب ملتا، یہاں آپ کے یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے یہاں ثواب ہے، اگر میں جا کے سو جاؤں تو بس ٹھیک ہے، فرض تو نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نہیں گیا اس محفل میلاد میں نے کہا میں یہاں بزی ہوں۔ تو دین کے طور پر کیا ہے کہ فرض ہی ہے۔ اور مثال کے لیے کیسی، واہ جی واہ، جہلم کے چھوکرے کہتا میں انجینئرنگ کر رہا ہوں، ایک گھر میں بریلوی کے گھر میں محفل میلاد ہو رہی، دوسرے گھر میں نہیں ہو رہی، تو کہتا ہے جناب ہمیں خوشی، اس کو خوشی نہیں ہے۔ پھر ہم 2 مہینے پہلے محرم کی طرف جاتے ہیں تو بریلوی کے گھر میں جناب ٹی وی چل رہا ہے اور جو شیعہ کے گھر میں جو ماتم ہو رہا ہے، تو آپ بتائیں امام حسین کی محبت میں ماتم کر رہا ہے اور یہ جو ہے گھر میں جو ٹی وی چلا رہا ہے۔ بھئی ماتم کرنا ٹھیک ہے؟ ایسی مثال ایک بے وقوف ایک اجہل آدمی نہیں دے سکتا۔ یہ کہتا میں پڑھا لکھا ہوں، ماتم اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا۔ اچھا بریلوی کے گھر میں جو ٹی وی ہے، ہو سکتا ہے اس میں نعتیں چل رہی ہوں، امام حسین کے بیانات چل رہے ہیں، تو وہ تو بہتر گھر وہی ہے، بہتر گھر اسی میں ہوگا جس میں ٹی وی ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی شان بیان ہو رہی، اور وہاں کیا حرام ہو رہا ہے کہ تو میں پھکی دے رہا ہوں۔ پھک تجھے ملنے والے ہیں، پھکی۔ بے وقوف آدمی کہتے ہیں نا، یہ خود اپنے آپ کا قاتل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کے لیے کیا بیان فرمایا؟ پڑھا، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، علمی کتابی ہوں۔ آپ علیہ السلام لیس منا من ضرب الخدود وشق الجنوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو شخص رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جس کو تو فضیلت والا کہہ رہا ہے وہ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بریلوی کے گھر پہ تو نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، مدنی چینل چل رہا ہے، وہ بیسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے صبر کیا، نماز پڑھی، تو بریلوی کے گھر میں تو نماز ہو رہی ہے، یا تو ماتم ہو رہا تو نماز کوئی نہیں ہو رہی۔
مثال کیسی دے رہا ہے. دوسری حدیث بھی سن لیں. ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی اہلیہ ام عبداللہ نے زور سے رونا شروع کر دیا. پھر انہیں افاقہ ہو گیا تو فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایسے شخص سے بری ہوں جو مصیبت کے وقت سر منڈائے، اونچی آواز سے روئے اور کپڑے چاک کرے. میں اسے بری ہوں. جس سے نبی علیہ السلام بری ہے کہہ رہا ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ امام حسین کا ماتم کر رہے ہیں اور بریلوی کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے. شرم کر، جو ٹی وی چل رہا، مدری چینل چل رہا ہے، اس میں تو نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. یعنی بے شرم بے حیا آدمی کو مثال دینی بھی نہیں آتی، بس اپنے ماننے والوں کو پاگل کرنا، بے وقوف بنانا، جاہل بنانا. تیسری حدیث بھی سن لیں، اس کی جہالت پر ہے. آپ علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب پر تان کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا. اور کیا کرنا؟ نوحہ کرنا. فرمایا جو نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو روز قیامت اس پر گندھک کی قمیص ہوگی اور خارش کا کرتا ہوگا، اس پر یہ عذاب ہوگا. تو نوحہ کرنے والے پر تو اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب ہوگا. یہ اس کی مثال در جناب امام حسین کی محبت میں نوحہ کر رہے ہیں تو وہ بہتر ہوگا، یہ بہتر ہوگا. تیری مثال ہی کیا ہے؟ دوستو یہ کتاب، میں علمی کتابی ہوں. ایسے علمی کتابی ہوتے ہیں جنہیں مثال دینے کا طریقہ نہیں آتا اور بات جھوٹی کرتے ہیں کہ کسی سنی نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں میلاد ہو رہا ہے تو جس کے گھر میں میلاد نہیں تو وہ گستاخ ہے. کس نے کہا؟ یہ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گڑنا. پھر جناب ادھر ٹی وی چل رہا ہے، ادھر ٹی وی نہیں چل رہا. یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو علمی کتابی. اگر جہلم میں چلو پانی ہوتا نا، اس میں ڈوب کے بندہ مر جاتا، شرم کے مارے مر جاتا. لیکن بے شرم بے حیا آدمی کو کچھ پتہ نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے 6120 جو بے شرم بے حیا ہو جائے اسے فرق نہیں پڑتا، وہ تو بے شرم پکا بے شرم ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کر کے بے شرم ہوگا جو اس نے مثال دی ہے.